اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سیدہ بی بی فاطمہ حیض سے پاک تھی؟ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچوں کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہے جن سے کوئی بھی جہور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلت بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی باقی اور طہارت کے متعلق بے شمار حدیث مبارک ہے، لیکن ذکر غوث رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسی پاک باز عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صفیہ بنت سبا روایت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کے قزاموں کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور انہیں ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارک پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے عدلگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی اغوث محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ آپ کو لوگ الوداع جاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والوں پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امات السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سید طیبہ طاہرہ، فاطمہ تجاہرہ اور بطول جایا، راجیہ، مرضیہ، عابدہ، جاہدہ، محدثہ، مبارکہ، جاکیہ، سیدات النساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جگہوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور نہ رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی۔
یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاؤدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مساوت رکھتی تھی۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والوں کو حضرت محمد کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیاتی مضر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلی نبی کو یہ بھی فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے دوستو، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیدا آئیں گے۔